پاؤں میں سوئیاں چبھتی ہیں تو دیکھیں پاؤں میں سوئیاں چبھنا یہ اس بات کی علامت ہے کہ پاؤں میں خون کا دوران نہیں ہے۔ کالر السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی ماشاءاللہ، کون اور کہاں سے میرے بھائی؟ محمد عاصم بول رہا ہوں لندن سے۔ محمد عاصم جی لندن سے، فرمائیے۔ آپ کو فون کیا تھا جی ماشاءاللہ، میں آپ کی آواز کچھ پہچان رہا ہوں۔ تو دو چیزیں مجھے آپ سے مطلوب ہے، پوچھنی ہے۔ میں حاضر۔ جی پہلی عرض ہے کہ میرے پیروں میں نا، میں اللہ کے فضل و کرم سے اس سال کے شروع تک تو بہترین تھا جی، اللہ کا بڑا کرم تھا میرے اوپر صحت کے لحاظ سے، لیکن یہ میرے پیروں میں پن اینڈ نیڈل سمجھتے ہیں نا؟ جی پن اینڈ نیڈل، پن اینڈ نیڈل نہیں، میں نہیں سمجھ پا رہا۔ پن اینڈ نیڈل جی 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 جی، پاؤں میں جی سوئیاں چبھتی ہیں، ٹھیک ہے۔ جیسے کہ سوئیاں چبھتی ہیں اس طرح کا ہوتی ہے نا، جیسے جی 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 جی، میں سمجھ گیا۔ پاؤں سن ہو جاتے ہیں، پاؤں کی سوئیاں چبھتی ہیں پاؤں میں۔ ہاں جی۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جب میں ہیلو جی جی، اور دوسری بات یہ ہے کہ جب میں ٹوائلٹ جاتا ہوں تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ مجھے جو نا پخانہ رک گیا، پورا پیٹ میں سے نا کھل کے نہیں آتا، تو جو پن اینڈ نیڈلز ہیں اس کے بعد مجھے ذرا سی نمنس بھی ہوتی ہے۔ نمنس سمجھ گئے نا؟ جی ہاں، تو یہ دو چیزیں ہیں، پلیز بتا دیں، بڑی مہربانی۔ اچھا یہ بتائیں کہ آپ کی عمر کتنی ہے؟ جی عمر کتنی ہے؟ عمر میری 76 ہے۔ 76۔ اور وزن کتنا ہے؟ وزن میرا ہے 62 kg۔ 62۔ اچھا یہ بتائیے کہ یہ آپ کو جو یہ قبض کی شکایت ہے یہ ہمیشہ تو یہ کافی عرصہ ہو گیا ہے قبض کا تو جی۔ اچھا اچھا، تو کھانے پینے کی روٹین ٹھیک ہے آپ کی؟ اسبگول پیتا ہوں صبح۔ آپ کے باقی کھانے پینے کی روٹین، بھوک صحیح لگتی ہے آپ کو؟ ہاں اللہ کا شکر ہے، بھوک وہ دن میں فرسٹ کلاس ہے، کوئی پرابلم۔ شوگر تو نہیں ہے آپ کو؟ جی شوگر نہیں، کچھ نہیں ہوا الحمدللہ۔ میں پروگرام دیکھے، میں ذکر کرتا ہوں، ٹھیک ہے؟ البرکہ ٹرسٹ کا منشور، آؤ غم سمیٹیں خوشیاں بانٹیں۔ البرکہ ویلفیئر ٹرسٹ انٹرنیشنل نے پیدائش کی خوشی سے لے کر موت کی غمی تک انسانی ضروریات کو مد نظر رکھتے ہوئے یتیموں، بیواؤں، بے سہاروں، ضرورت مندوں اور سفید پوشوں کی مدد کو عبادت سمجھتے ہوئے اس عظیم فریضے کو سر انجام دے رہی ہے۔ سندھ اور بلوچستان میں البرکہ ٹرسٹ آپ کی زکوٰۃ، عطیات اور صدقات کی بدولت انہیں تنہا نہیں چھوڑتا اور ان کی ضروریات کو پورا کرنے کی ہر ممکن کوشش کی جاتی ہے۔ ماہانہ ڈور ٹو ڈور فوڈ پیکس کی فراہمی کے ساتھ ساتھ رمضان المبارک میں ہزاروں مستحقین کے لیے اسپیشل فوڈ پیکس سحر و افطار کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ آپ بھی اپنی زکوٰۃ البرکہ ٹرسٹ کو دیجیے۔ رابطہ کیجیے 0121 6677 399۔ محمد عاصم صاحب لندن سے، پاؤں میں سوئیاں چبھتی ہیں اور پاؤں میں جو ہے اور اس کے علاوہ انہوں نے بتایا کہ ٹوائلٹ میں جاتے ہیں تو ان کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ ان کے پیشاب بھی یعنی کہ پخانہ بھی پورا جو ہے یہ ان کو صحیح طور پر فراغت حاصل نہیں ہو رہی۔ تو دیکھیں پاؤں میں سوئیاں چبھنا یہ اس بات کی علامت ہے کہ پاؤں میں خون کا دوران نہیں ہے۔ اگر آپ کی عمر 76 سال ہے، اگر آپ کو کوئی ہجامہ کریں تو وہ بھی اچھا ہے، اگر نہیں تو کم سے کم بھی آپ دیکھیں اس کے لیے آپ کو لازمی طور پر پاؤں کا مساج کرنے کی ضرورت ہے، خاص طور پر اس ملک کے اندر جو 50 ابو ہیں، بلکہ میں کہوں گا 45 ابو ہیں، 45 ابو جتنے لوگ ہیں ان کو اپنے جسم کا مساج کرنا بہت ضروری ہے۔ اگر اولاد ہے تو ان کو چاہیے کہ اگر ان کے امی ابو ہیں تو جائیں روزانہ ان کی خدمت کریں، ان کے پاؤں کا مساج کریں، ان کے ہاتھوں کا مساج کریں، بیٹیاں ہیں تو اپنی امی کا مساج کریں، تو اس سے انشاءاللہ العزیز اللہ تبارک و تعالیٰ اولاد کو بھی آپ کے اس قابل کرے گا کہ یہاں کے بچے نہ خود کرتے ہیں اور پھر بچوں سے تمنا کرتے ہیں کہ ان کی اولاد ان کی خدمت گزار ہوگی، تو اپنے ماں باپ کی خدمت کریں۔ 45 ابو ظاہری بات ہے والدین ہی ہوتے ہیں، تو اب ان کی خدمت کریں، ان کا مساج کریں۔ مساج زیتون کے تیل کا مساج نہ چھوڑیں، اللہ نے زیتون کی قسم قرآن میں کھائی ہے اور شجرۃ مبارکہ کہا ہے، یہ برکت والا درخت ہے، تو زیتون کے تیل کا مساج نہ چھوڑیں۔ ایک کام تو یہ کریں کہ اپنے پاؤں کا اپنے جہاں مساج نہ چھوڑیں، یعنی کہ اس کا طریقہ کار یہ ہے مساج کا کہ آپ اس کو زیتون کا تیل لے لیں اور کلونجی کا تیل لے لیں، اس کو ہم وزن لے لیں، اس کو نیم گرم کریں اور جس حصے میں آپ کو تکلیف ہوتی ہے یا پاؤں میں پورے جسم کا یا جہاں سوئیاں چبھتی ہیں وہاں اچھی طرح مساج کریں اور اوپر پھر سوکس وغیرہ چڑھا کر پھر کچھ دیر جو ہے جب رات کو سوئیں
تو پھر جو ہے ساکس کو اتار دیں, رضائی میں اندر پاؤں کر کے پھر سو جائیں. انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی یہ تکلیف جو ہے آپ کی دور ہو جائے گی. اس کے ساتھ ساتھ میتھی دانہ آپ رات کو سوتے وقت نیم گرم پانی کے ساتھ لیں, لیکن نیم گرم پانی کے ساتھ آپ اس کے اندر ہلدی کا پاؤڈر, ایک ٹرمرک پاؤڈر اوریجنل ہونا چاہیے, وہ جو ہے یہاں جو ملتا ہے اس کے اندر پاؤڈر کے اندر کلر ملاتے ہیں آج کل. بدبختی ہے, بدنصیبی ہے کہ ہر چیز کے اندر ملاوٹ ہو رہی ہے. تو یہاں بھی وہ میں نے خود استعمال کیا اور مجھے پتہ ہے الحمدللہ. میں تو خود پیستا ہوں اور خود ہی لے کر, اب باہر بھی مل جاتی ہے ثابت ہلدی, تو اس کو خود پیس دیں تو وہ بھی اچھا ہے. اور اس کو پیس کر جو ہے وہ پانی کے اندر مکس کر کے اور میتھی دانہ جو ہے 1 چمچ لے کے اس کو رات کو کھا لیں, اور اس سے انشاءاللہ کافی فاقہ ہوگا. اور آپ کو پخانا نہیں, مثال کے طور پر آپ کو صحیح طور پر حاجت نہیں ہو رہی, تو صحیح طور پر حاجت نہیں ہوتی تو اس کے لیے آپ کیا کریں, کیسٹر آئل, یہ نہیں کہ جس کو ارنڈی کا تیل کہتے ہیں, یہ جو ہے رات کو سوتے وقت نیم گرم پانی کے اندر ایک ہاف جو ہے نا ہاف ٹی اسپون لے لیں, یا 1 ٹی اسپون سے شروع کریں. پہلے آپ 1 ٹی اسپون لے لیں, صبح اٹھیں تو انشاءاللہ آپ کو حاجت صحیح طور پر ہوگی. وہ لوگ جن کو پرانی سے پرانی قبض ہے تو یہ بھی اس کے لیے بڑی زبردست چیز ہے.